میرے چینل sahertips and information میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابری مسجد کا تنازعہ آخر ہے کیا، اور ہندو اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچے ہیں کہ وہاں بابری مسجد کی کھدائی میں رام مندر کے آثار ملے ہیں۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو ججوں نے انصاف کے نام پر ناانصافی کی تاریخ رقم کر دی، جب انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد وہ مقام ہے جہاں شری رام کا جنم ہوا، کیونکہ بابری مسجد کی کھدائی سے ایک قدیم مندر کے آثار ملے ہیں۔ مودی حکومت کی اسلام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں پر پچھلے 5 برسوں میں جتنا ظلم ہوا ہے وہ اس فیصلے پر کھل کر احتجاج بھی نہیں کر پا رہے۔ ویڈیو میں پچھلے 200 سال سے چل رہی اس سازش کو کہ کس طرح آہستہ آہستہ بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کر دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے متعلق مزید تفصیلات سے آگاہ کروں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی کتاب رامائن کوئی تاریخی یا حقیقی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک افسانوی اور دیومالائی داستان ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسان کی تاریخ 4 یگوں ستیہ یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کلجگ یگ پر مشتمل ہے، اور پچھلے 5000 سالوں سے کلجگ چل رہا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق رام 9 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ تریتا یگ کا عرصہ 12,78,000 سالوں پر محیط تھا، جبکہ رامائن کو سنسکرت زبان کے شاعر والمکی نے 6 قبل مسیح سے 1 صدی قبل مسیح کے دوران تحریر کیا۔ رامائن کے سینکڑوں کلمی نسخے موجود ہیں۔ ان نسخوں میں اس کہانی کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے قدیم ترین نسخہ صرف 5 باب یعنی کہ چیپٹرز رکھتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کے بعد اس میں 7 ابواب یعنی چیپٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح رامائن ایک فرضی داستان ہے، اسی طرح اس میں جس ایودھیا شہر کا ذکر آیا ہے وہ بھی فرضی ہے، جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ اگر ہم موجودہ ایودھیا شہر کا ذکر کریں تو اس کا قدیم نام ساکیت تھا۔ بدھ مت اور جین مت کی کتابوں کے مطابق دونوں مذاہب کے بانی یعنی گوتم بدھ اور مہاویر اس شہر میں مقیم رہ چکے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی کے دوران گپتا سلطنت کے بادشاہ ستیندر گپتا نے شری رام کے پیروکاروں کی خوشنودی کے لیے ساکیت نامی شہر کا نام بدل کر ایودھیا رکھ دیا۔ تب سے یہ شہر اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں 22 مقام ایسے ہیں جو رام کی جنم بھومی کے دعوے دار ہیں۔ قدیم زمانے میں اگنی، برہما اور اندر ہندوؤں کے اہم دیوتا تھے، لیکن بعد کے زمانے میں ہندوستان میں وشنو اور شیو بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ اب ان 2 دیوتاؤں کے پروہتوں کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیروکاروں کو اپنے اپنے مندروں میں لائیں۔ اسی دور میں رامائن کے ہیرو رام اور مہابھارت کے ہیرو کرشنا کو وشنو دیوتا کا اوتار کہا گیا تاکہ شیو پر وشنو کی برتری ثابت کی جا سکے، اور یہ دیو مالائی کہانی مذہب سے جوڑ دی گئی۔ 11ویں صدی عیسوی تک ایودھیا کا علاقہ ویران ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو نئے سرے سے آباد کیا۔ مغل بادشاہ بابر نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی کے دور حکومت میں اس کے ایک جرنیل میر باقی نے ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کی۔ اس دور کے کسی بھی مورخ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، کسی کی بھی تحریر سے پتہ نہیں چلتا کہ بابری مسجد کسی مندر پر بنائی گئی ہو۔ 1707 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ اورنگزیب عالمگیر وفات پا گئے، اور دنوں میں مغل حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ 1722 عیسوی میں اودھ کا گورنر نواب سعادت علی خان خود مختار ہو گیا، اور آنے والے تمام نوابوں کی حکومت اتنی کمزور ثابت ہوئی کہ 1809 عیسوی تک تمام اودھ کی معیشت انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ انگریزوں نے لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں بابری مسجد کو سیتا کی رسوئی مسجد کے طور پر لکھا۔ یہ انگریزوں کی وہ زہریلی چال تھی جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان پچھلے 200 سال سے برسرے پیکار ہیں۔ اسی وقت مسجد جنم استھان کا لفظ صرف سرکاری دستاویزات تک ہی محدود رہا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان خاص طور پر انگریزوں کے عتاب کا نشانہ بنے، اس میں چونکہ ہندو انگریزوں کے اعلی کار بنے تھے، اس لیے مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کر کے ہندوؤں کو دی جانے لگیں۔ اسی وقت ہندوؤں کی طرف سے بابری مسجد کے صحن پر قبضہ کر کے ایک چبوترا بنایا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں شری رام کا جنم ہوا تھا۔ کچھ دن بعد پروہتوں کی طرف سے بابری مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حالات مسلمانوں کے حق میں بہت ہی خراب تھے۔ ایسے ماحول میں مسلمان اس پر احتجاج بھی نہیں کر سکے۔ جب تک حالات کچھ معمول پر آئے تو ہندو مسجد کے بیرونی علاقے میں سیتا کی رسوئی بھی تعمیر کر چکے تھے۔ اس کے بعد بھی انگریزوں کے دور میں کئی بار مسجد پر دھاوا بولا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد حصوں کو شہید بھی کر دیا گیا، جسے مسلمانوں اور حکومت نے دوبارہ تعمیر کیا۔ 1949 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد مسجد پر ایک بڑا حملہ کیا گیا اور چوکیدار کو مار پیٹ کر مسجد کے حال میں رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے۔
جسے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو کے احکام کے باوجود بھی ہٹایا نہ جا سکا۔ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے بابری مسجد کو حاصل کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک جعلی رپورٹ تیار کروائی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کی کھدائی سے ایک قدیم مندر کے آثار ملے ہیں۔ دو ہندو ماہرین آثار قدیمہ پروفیسر سپریا اور پروفیسر جیا مینن نے اس رپورٹ کی کلئی کھول کر رکھ دی کہ کس طرح جعلی ثبوتوں سے اس کی جھوٹی رپورٹ ترتیب دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انڈین ہائی کورٹ نے انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے ہندو عقائد کی وجہ سے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ دوڑ گیا ہے۔ انڈین ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جہاں مسلمانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، وہیں بعض ہندو طبقوں نے بھی اسے عطاب الہی سے تعبیر کیا ہے، اور دنیا بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جب کہ اس پر کہ رام مندر کا کام مشینری کے جام ہونے اور کمپنی کا ٹھیکہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو انڈین انتہا پسند حکومت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔